الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. سب حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام اور عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم نے مدرسے کے بچوں کا بہترین پروگرام سنا. یہ پروگرام ایک طرح کی کارگزاری تھی کہ مدرسہ پورے سال میں کیا کرتا رہا ہے اس کی ایک جھلک. الحمدللہ بچوں نے بہت اچھے انداز میں مختلف پروگرام پیش کیے اور اس کے بعد رفیق محترم ادیب راجستھان حضرت مولانا نصیر الدین صاحب قاسمی کی بہت ہی فکر انگیز گفتگو آپ کے سامنے ہوئی. وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں انشاءاللہ بہت مختصر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اور اس کے احسانات ہم پر بے شمار ہیں، انگنت. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو، احسانات کو اور اس کی عنایتوں اور نوازشوں کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ ان بے شمار نعمتوں میں سے دو نعمتیں، دو احسانات بہت اہمیت والے ہیں، سب سے قیمتی ہیں. ایک دولت، سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، وہ ہے ایمان کی نعمت.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ عطا کر رکھی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ایمان کی حقیقت بھی ہمیں نصیب کرے، ایمان کی حلاوت بھی نصیب کرے، اور ایمان کی چاشنی بھی ہمیں عطا کرے، اور ایمان کا ایسا نور ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے کہ جو دنیا کے اندھیروں میں ہمارے کام آئے اور کسی وقت بھی یہ نور بجھ نہ سکے. تو ایمان کی نعمت ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور دوسری بڑی جو نعمت ہے وہ ہے اولاد کی نعمت. اولاد کی نعمت اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور جسے محروم رکھتا ہے پھر اسے کوئی نہیں دے سکتا. دنیا میں بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے کہ جن کے پاس سب کچھ ہے، مال ہے، دولت ہے، بنگلے کوٹھیاں ہیں، سونے چاندی کے انبار اور ڈھیر ہیں، لیکن اولاد کی نعمت نہیں ہے تو سارا بنگلہ انہیں سونا لگتا ہے اور ساری زندگی تاریک اور اندھیری نظر آتی ہے. اولاد کی حسرت دل میں لے کر اس دنیا سے چلے گئے، اولاد نہیں مل سکی. جس کو ملی ہوئی ہے وہ اللہ کا عطیہ ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. للہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے. یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے. اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کے دیتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہے باندھ بنا دیتا ہے، بے اولاد رکھ دیتا ہے. جس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہو جائے کہ اسے اولاد نہیں دینی ہے تو پھر دنیا کی ساری طاقتیں مل کر، دنیا کے سارے حکیم مل کر، دنیا کے سارے ڈاکٹر مل کر، دنیا کے سارے طبیب مل کر اسے اولاد نہیں دے سکتے. یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے دینا چاہا تو اپنے دشمنوں کو نواز دیا ہے، اور نہیں دینا چاہا ہے تو اپنے محبوبوں کو بھی اس سے محروم رکھا ہے، انہیں نہیں دیا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کون شخصیت ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ ہے، اہلیہ ہے، گھر والی ہے، اور اولاد کی تمنا ہے. زندگی بھر تمنا کرتی رہی لیکن اولاد نہیں مل سکی. حدیث میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے. سیدہ عائشہ صدیقہ بیٹی ہیں، غم زدہ ہیں، اداس ہیں. اللہ کے حبیب نے آ کر کہا حمیرہ، حضور پیار سے عائشہ کو حمیرہ کہا کرتے تھے، کبھی عائشہ کہا کرتے تھے، یہ محبت کے انداز تھے. کہا اے حمیرہ اداس کیوں بیٹھی ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے حبیب ہر عورت جو شادی شدہ ہے اس کی یہ چاہت ہوتی ہے، ہر شادی شدہ جوڑے کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میری گود بھری ہو، اللہ مجھے اولاد عطا کرے، اولاد نصیب کرے. تو میری بھی یہ خواہش ہے. آج یہ خواہش دل میں زیادہ آئی تو میں غمگین ہو گئی ہوں، اداس ہو گئی ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ کہ حمیرہ اداس کیوں بیٹھی ہو اور مجھ سے کیوں شکایت کر رہی ہو؟ اس ذات سے مانگو اور اس ذات سے التجا کرو جو اولاد عطا کرنے والی ہے، جو بیٹے بیٹیوں سے نوازنے والی ہے. اللہ نے دینا چاہا تو دشمنوں کو نواز دیا، نہیں دینا چاہا تو ایسی شخصیت جو عفیفہ ہے، پاک دامن ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے، جس کی پاک دامنی اور برات کے لیے آسمان سے آیتیں اتر رہی ہے، وہ اولاد سے محروم ہے. اتنی بڑی اولاد اللہ کی نعمت. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اے لوگو اگر تم شکر کرو گے تو میں اور نوازوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی، ناقدری کی تو پھر میری پکڑ بہت سخت.
اللہ نے اولاد عطا کی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کیجئے، اور اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ دینی اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے ان کی تربیت کیجئے، ان کی تربیت میں، ان کے پالنے پوشنے میں، ان کی پرورش میں دین کو مقدم رکھیے۔ جو والدین اپنی اولاد کی تربیت میں، ان کے ہر معاملے میں دین کو مقدم رکھتے ہیں، اللہ ان کی دنیا بھی بناتا ہے، اللہ ان کا دین بھی سنوارتا ہے، اللہ انہیں شریعت کا علم بھی عطا کرتا ہے، اللہ ان کی آخرت بھی بناتا اور سنوارتا ہے۔ اور جو والدین اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں دین کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، دین کو نظر انداز کر دیتے ہیں، دنیا کا مفاد دیکھتے ہیں، دنیا کی لالچ سامنے آتی ہے اور دنیا کے اسباب کو دیکھتے ہیں، شریعت کے تمام معاملات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کی نگاہ میں دنیا ہی دنیا ہے، میری اولاد کی دنیا بن جائے، میری اولاد کے پاس دنیا کے اسباب آ جائیں، دنیا کے زروسیوں کے ڈھیر بن جائیں، اولاد کا مکان بن جائے، بنگلہ بن جائے، اولاد کی نوکری لگ جائے، اولاد کے لیے کوئی اچھا رشتہ آ جائے، صرف دنیا کی چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی ان کی دنیا بن جائے، لیکن انہیں حقیقی عزت، حقیقی کامیابی اور فلاح نہیں مل سکتی۔ اپنی اولاد کو دینی اعتبار سے آگے بڑھائیں، ان کو پروان چڑھائیں۔ میں دو مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک قرآن سے، ایک تاریخ سے، اور اپنی بات مکمل کروں گا یہ بتانے کے لیے، چونکہ ابھی بچے کہہ رہے تھے مکالمے میں کہ ہم دین پڑھائیں گے، ہم عالم بنائیں گے، ہم دیندار بنائیں گے، تو کھائیں گے کہاں سے، ان کی دنیا کیسے بنے گی؟ میں آپ کو مثالوں کے ذریعے سے دو مثالیں آپ کے سامنے رکھ کر بتاؤں گا کہ جو لوگ دین کو آگے رکھتے ہیں، اللہ انہیں کسی اعتبار سے محروم نہیں رکھتا ہے، نہ دنیا کے اعتبار سے نہ آخرت کے اعتبار سے۔ اللہ انہیں دنیا میں بھی عزت نصیب فرمائے گا، کامیابیاں نصیب فرمائے گا، خوشیاں عطا کرے گا، دنیا کا سکون عطا کرے گا، دنیا کی راحتوں سے نوازے گا، دنیا میں عزتوں کے بلند مقام پر فائز کرے گا، اور جب آخرت میں سب ساری انسانیت کے سامنے آئیں گے، وہاں جو عزتیں ملے گی تو وہاں ہی دیکھ پائیں گے، ہم تصور نہیں کر سکتے اس دنیا میں بیٹھ کر۔ جن لوگوں نے اپنی اولاد کو دین کے سپرد کیا ہے اور ان کی تربیت بھی دین کو مقدم رکھا ہے، قرآن نے نمونے رکھے ہیں، بہت سارے انبیاء کے رکھے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے رکھے ہیں، حضرت لقمان کا بھی رکھا ہے، لیکن ایک بچے نے جب یہ جلسے کا آغاز ہوا اس وقت آیت پڑھی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ آج کے جلسے کا آغاز اسی آیت سے ہوا ہے، تو میں اسی نمونے کو سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم کو ہر معاملے میں آگے رکھا ہے، وطن چھوڑنا پڑا، اللہ کے حکم کو آگے رکھا، وطن کو چھوڑ دیا، اللہ کی محبت سے باپ کی محبت ٹکرائی، باپ کی محبت کو قربان کر دیا، اللہ کی محبت کے مقابلے میں وطن کی محبت آئی، وطن کو قربان کر دیا، اللہ کی محبت کے مقابلے میں بیٹے کی محبت آئی، بیٹے کی محبت کو قربان کیا، اللہ کے ہر حکم کو آگے رکھا، اللہ نے انہیں نوازا، ان کی نسلوں کو بھی نوازا۔ اللہ نے کہا اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو بیابوں کی آبادی میں، سنسان جنگل میں، لقدق صحرا میں چھوڑ کے آ جاؤ، مکے میں چھوڑ آؤ۔ آج کا مکہ نہیں، آج کا مکہ تو روشنیوں کا شہر ہے، لائٹوں کا شہر ہے، آج کا مکہ تو ایسا شہر ہے، ایسی جگہ ہے جو 24 گھنٹے جہاں زندگی دوڑتی رہتی ہے، جہاں حرکت رہتی ہے، اس وقت وہاں کچھ بھی نہیں تھا، لقدق صحرا تھا۔ اللہ کا حکم ہوا بیوی کو، بچے کو میرے حکم پہ یہاں چھوڑ دو، بلا کیوں وہ چیرا، بغیر کچھ پوچھے ہوئے اپنے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو، شیر خار بچے کو اور اپنی پیاری بیوی کو وہاں چھوڑ دیا، چھوڑ کے روانہ ہوئے ہیں، تھوڑی دور گئے، ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں، کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔
میرے پروردگار میں نے اپنی ذریت کو، اپنی آنے والی نسل کو، میں نے اپنے اہل و اولاد کو تیرے حکم پر ایسی وادی میں، ایسے جنگل بیابان میں چھوڑ دیا ہے جہاں کھیتی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، جہاں نہ کوئی آدم ہے نہ کوئی آدم زاد، جہاں نہ آبادی کے آثار و نشان ہے۔ تیرا حکم تھا، میں نے چھوڑ دیا ہے، میں نے تو چھوڑ دیا ہے، لیکن تو انہیں اکیلا مت چھوڑنا۔ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ یہ ہے اصل، پروردگار اس لیے چھوڑ رہا ہو کہ یہاں یہ نماز قائم کریں، یا یہ دین کو آگے رکھیں، یا تیرے حکم پر اپنی زندگی گزاریں۔ لیقیموا الصلاۃ، اے میرے پروردگار یہاں کوئی نہیں ہے، جنگل میں کون بستا ہے، جنگل میں آ کے کون رہتا ہے، لیکن فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے کہ یہاں آ کر بس جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکموں پر زندگی بسر کرنے والے ابراہیم کی دعا کی اتنی لاج رکھی کہ آج پوری دنیا کے انسان ان کے دل کعبۃ اللہ کے لیے تڑپتے ہیں، اس جگہ کے لیے جس کے لیے ابراہیم نے یہ ہاتھ اٹھائے تھے اور کہا تھا لوگوں کے دلوں کے اندر اس جگہ کی محبت کو ڈال دے۔ آج اس جگہ کیا ہے؟ کوئی سبزی و شادابی نہیں ہے، کوئی باغات والا علاقہ نہیں ہے، کالے پتھر ہے، کالے پہاڑ ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پکنک سپاٹ ہوتا تو لوگ گھومنے کے لیے جاتے، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی، بیابان تھا، لیکن اللہ نے ابراہیم کی دعا قبول فرمائی۔ آج مالدار نہیں، بیچارے ہمارے علاقے کے بھیڑ بکریاں پالنے والے وہ اس نیت سے ایک ایک پائی جمع کر رہے ہیں کہ ہمیں کعبہ دیکھنا ہے، اللہ کا مقدس گھر دیکھنا ہے، اور اللہ انہیں دکھا دیتا۔ ایسی محبت اس جگہ کی، اور جو ایک مرتبہ گیا، اس بچے نے تلاوت کی تھی، اس آیت میں ہے مثابۃ للناس، ایسی محبت جس نے ایک مرتبہ ایک نظر سے دیکھ لیا، جی چاہتا ہے بار بار جائیں، بار بار کعبۃ اللہ کی زیارت کریں، اور بار بار انسان جانے کو کرتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے۔ اور دعا کی وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ ان کو پھل کی روزی دے، فروٹ دے۔ عجیب دعا ہے، علماء کرام جانتے ہیں بھائی جنگل ہے، بیابان ہے، ایسی چیزیں مانگنی چاہیے جو جنگل میں میسر ہو، جنگل میں ملتی ہو۔ دعا تو یہ کرنی چاہیے تھی کہ اللہ لب صحرا ہے، جنگل ہے، یہاں جنگلی جانور رہتے ہیں، ہرن ہے، نیل گائے ہے، زیبرا ہے، فلاں فلاں ہے جو شکاری جانور ہیں، شکار حلال ہے جن کا، وہ آوے ان کے لیے روزی کے لیے۔ کہا نہیں، ابراہیم کا یقین دیکھیے، جنگل میں کھڑے ہیں جہاں آج تک بندے زمین میں باغات نہیں ہوئے ہیں مکے کی، لیکن دعا کر رہے ہیں وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، کہ اللہ میری اس نسل کو، اس ذریت کو جو تیرے حکم پر میں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پھلوں کی روزی عطا فرما۔ ابراہیم کی دعا اتنی قبول ہوئی کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی پھل پیدا ہوتا ہے، مکے میں ضرور پیدا ہوتا ہے، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ابراہیم کی دعا کی تاثیر ایسی ہے کہ لبنان کا سیب ہے، کشمیر کا سیب ہے، لبنان اور کشمیر میں اتنا مزیدار نہیں ہوتا ہے، ٹیسٹی نہیں ہوتا ہے، لیکن کعبۃ اللہ میں وہاں جو بیچا جاتا ہے اس میں ٹیسٹ آ جاتا ہے۔ جب حدود حرم میں وہ پھلوں کی پیٹیاں داخل ہوتی ہیں تو ابراہیم کی دعا کی تاثیر اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، پروردگار یہ تیرے شکر گزار بن کر زندگی گزارے۔ آپ دیکھیے ابراہیم نے دین کو مقدم رکھا، اللہ کے حکم کو مقدم رکھا، اللہ کے دین کو ان کے لیے پسند کیا، اللہ نے ان کی اولاد کو، آنے والی نسلوں کو ضائع نہیں کیا ہے، ایسی روزی عطا کی ہے اور ایسے خزانے وہاں کھول دیے ہیں کہ دنیا میں کہیں نہیں۔ یہ اللہ نے ان کی اولاد کو نوازا۔ یہ قرآن کا ایک نمونہ ہے، نمونے اور بھی ہیں۔ ایک تاریخ کا نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے دین کو مقدم رکھا ہے، اپنی اور اپنے آنے والی نسلوں کی دینی نہج پر، اسلامی نہج پر، شریعت کے طریقے پر تربیت کی ہے اور ہر معاملے میں دین کو مقدم رکھا ہے، اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کر دیا، اللہ کے حکموں پر اس کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اللہ نے ضائع نہیں
نہیں کیا اس دنیا میں. ہاں وقتی طور پر کچھ صبر آزما حالات پیش آ جاتے ہیں, کچھ آزمائشوں کے حالات آ جاتے ہیں, لیکن صبر و استقامت اس وقت جو دکھاتا ہے اللہ اس کے بعد فتوحات کے دروازے کھول دیتے ہیں. تاریخ کا ایک نمونہ, ایک مثال پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. وہ تاریخ کا نمونہ ہے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے ذریعے سے اللہ نے بہت مختصر وقت میں بہت بڑا کام لیا. اسلامی نہج پر جو خلافت راشدہ تھی, جسے ہم 4 خلیفہ کہتے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے قرآن کے نہج پر, قرآن کے اصولوں پر خلافت کر کے دکھائی. اس کے بعد جو بادشاہت تھی وہ قائم ہو گئی. اس کے بعد واپس خلافت پر, اسلامی نہج پر جو حکومت کو لائے ہیں وہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ. تاریخ میں لکھا ہے اللہ نے ان کے والد کو بڑا نوازا تھا عبد العزیز کو. شام میں بنگلہ تھا, عراق میں بنگلہ تھا, یمن میں بنگلہ تھا, بصرہ میں بنگلہ تھا, مختلف جگہوں پر ان کے والد کے بنگلے تھے, کوٹھیاں تھی, بڑا نوازا تھا. اور نوجوان تھے, نوجوانوں کے لیے میں پیش کر رہا ہوں, نوجوان کو عمر بن عبد العزیز ایسی ٹھاٹ بات کی, شان و شوکت کی اور فیشن کی زندگی اختیار کرنے والے کہ آج کے نوجوان کیا ایسی زندگی اختیار کریں گے. مولانا ادیب ہیں, عربی زبان کے ماہر ہیں, ان کو پتا ہے کہ ہماری کتابوں میں عمر بن عبد العزیز کے بارے میں حیات الراشدہ میں ایک سبق ہے اور غالباً اس کا عنوان ہے المشیۃ العمریہ. ایسے نوجوان کے شاندار لباس پہنا کرتے تھے, یوں بہترین ریشمی رومال ان کے کندھے پہ رہا کرتا تھا, ہوا چلتی تھی اور یہ گر جایا کرتا تھا. شان بے نیازی اتنی تھی کہ جھکنا پسند نہیں کرتے تھے کہ رومال, ریشمی قیمتی رومال اٹھا لیں, وہ پڑا ہے تو پڑا رہنے دیں. چلتے ہوئے اگر جوتوں میں ان کے ازار جو نیچے کپڑا پہنا جاتا ہے وہ پھنس گیا تو نیچے جھکنا پسند نہیں کرتے تھے. اتنی شان بے نیازی کے ساتھ جھٹکا دیتے تھے جو پھٹتا ہے قیمتی لباس پھٹتا رہے. ایک دن میں 3 بیش قیمت بہترین قیمتی لباس تبدیل کیا کرتے تھے. خوشبو ایسی استعمال کیا کرتے تھے تو اس زمانے میں کوئی اور استعمال نہیں کیا کرتا تھا. تاریخ میں لکھا ہے کہ اس وقت کے جو مالدار لوگ تھے ان کو بھی ایسی خوشبو میسر نہیں آتی تھی, تو وہ کیا کرتے تھے کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو کپڑے جس دھوبی کے پاس بھیجا کرتے تھے, اس دھوبی کے پاس کپڑے دھلانے بھیجا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ جس پانی سے تم نے عمر بن عبد العزیز کا کپڑا دھویا ہے بعد میں ہمارے کپڑے بھی اس میں ڈبو دینا, اس کے ذریعے سے دھو دینا, وہ خوشبو ہمارے کپڑوں میں رچ بس جائے. چلا کرتے تھے ایسے ناز و انداز سے کہ نوجوان ان کی کاپی کیا کرتے تھے, نقل کیا کرتے تھے. نوجوانوں ان کی چال مشہور تھی المشیۃ العمریہ. شان و شوکت ایسی زندگی گزاری انہوں نے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب کام لینا ہوتا ہے زندگیوں میں انقلاب لے آتا ہے, اندر کی دنیا کو تبدیل کر دیتا ہے. اللہ کو عمر بن عبد العزیز سے کام لینا تھا, ان کو خلافت کی کرسی پر بٹھا دیا. اب بٹھانے کا انداز بھی بالکل الگ ہوتا ہے. اللہ جب چاہتا ہے حالات پلٹ دیتا ہے, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اچھوں کو کیسا بنا دیتا ہے, اس لیے کہ وہ مالک الملک ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, وہ جسے چاہتا ہے حکومت عطا کرتا ہے اور حکومت کرسی پر بٹھانے کے اس کے انداز بھی نرالے ہوتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے چھوٹے سے بچے کو اپنے بھائیوں کے حسد کا شکار بناتا ہے اور غلام بنا کر بکواتا ہے, مصر کے بازار میں بکواتا ہے, اس پر بے عزتی کا داغ لگواتا ہے, قید میں ڈلوا دیتا ہے, جیل میں ڈلوا دیتا ہے. بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ بچہ زوال کی طرف جا رہا ہے, فنا کی طرف جا رہا ہے, موت کے گھاٹ کی طرف جا رہا ہے, لیکن آخری سین جب نظر آتا ہے تو وہ
یوسف بن کر مصر کا تخت نشین نظر آتا ہے، اس طرح وہ حکومت دیتا ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہتا ہے جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے، اور چھین لینے کا یہ انداز ہوتا ہے، اس کو خواب دکھواتا ہے کہ کوئی اس کے تخت کو ہلا رہا ہے، ختم کر رہا ہے، اور پھر اسی بچے کو اسی کے دربار میں پلواتا ہے، پرورش کرواتا ہے، بڑا کرواتا ہے، موسیٰ بنواتا ہے، اور اس کے تخت کو اڑا دیتا ہے، ختم کرواتا ہے اسی بچے کے ذریعے سے۔ وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت کے گڑھوں میں ڈال لیتا ہے، سب کچھ اسی کے قبضے میں۔ اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے بھلائی چاہی۔ عمر بن عبد العزیز کے بارے میں کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا، کوئی تصور میں بھی نہیں لا سکتا تھا کہ وہ خلیفہ بنیں گے، وہ مسلمانوں کے ذمہ دار بنیں گے، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہوا یوں کہ سلیمان بن عبد الملک جو اس وقت کا خلیفہ تھا مسلمانوں کا، اس کا آخری وقت آیا، جاکنی کا عالم ہے، سکرات کا عالم ہے، وہ اس دنیا سے جا رہا ہے، اور اس کے بیٹے چھوٹے چھوٹے ہیں جو مسند پر نہیں بیٹھ سکتے، حکومت نہیں سنبھال سکتے، وہ پریشان اس دنیا سے جا رہا ہے۔ اس کے آخری الفاظ تھے، یا من لا یزول ملک ارحم من زال ملک، اے وہ بادشاہوں کے بادشاہ جس کی بادشاہت کو فنا نہیں، جس کی بادشاہت کو ختم ہونا نہیں ہے، آج اس پر رحم فرما دیجئے جس کی بادشاہت آج ختم ہو رہی ہے۔ اور پھر اس نے ایک شعر پڑھا، اس نے شعر پڑھا کہ قد افلح من کان لہ کبار ان بنی فتیۃ سوا، وہ آدمی کامیاب ہے جس کی اولاد بڑی ہو گئی اور اس کے کام کو سنبھالنے لگی۔ میرے اولاد بڑی ہوتی تو آج میری جگہ خلافت کی اس مسلط کو سنبھالتی، میرے بچے تو چھوٹے چھوٹے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اس دنیا سے گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح انتظام فرمایا کہ عمر بن عبد العزیز کو خلیفہ بنوایا۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، عمر بن عبد العزیز کو خلافت کی مسند پر بٹھا دیا، خلافت کی مسند پر بٹھایا۔ اب وہ نوجوانوں والی زندگی تھی، وہ شان و شوکت والی، ایک دم اس میں انقلاب آیا۔ اعلان کر دیا جب تخت پر بیٹھے ہیں تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جشن منایا جاتا ہے اور جلوس نکالا جاتا ہے، بہترین سواریاں لائی جاتی ہے۔ عمر بن عبد العزیز کے لیے بھی لائی گئی۔ انہوں نے کہا یہ سب ہٹاؤ، یہ سب ہٹاؤ، میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، ایک عام فرد ہوں، یہ شان و شوکت مجھے نہیں چاہیے، ایک عام مسلمان ہوں۔ اب میری ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ باپ کی جو ملکیت تھی، جو کوٹھیاں تھی، جو بنگلے تھے جس میں وہ شان و شوکت کے ساتھ رہا کرتے تھے، چھوڑ دیے انہوں نے، اور شام کے ایک عام سے گھرانے میں عوام کے بیچ میں جا کر رہنے لگے تاکہ عوام کی شکایتیں سن سکوں، عوام کی مدد کر سکوں، عوام کے کام آ سکوں۔ ان کی جو گھر والی تھی اس کا نام تھا فاطمہ، گھر والی کا نام تھا فاطمہ، اور ایسی عورت تاریخ درسوں نے لکھا ہے کہ ایسی عورت بڑی نسبتوں والی، بڑے اسٹیٹس والی، اتنے بڑے مقام والی آج تک نہیں آئی۔ کیسی عورت، کتنی بڑی عورت۔ ایک شاعر کہتا ہے، بنت الخلیفۃ والخلیفۃ جدھا اخت الخلائف والخلیفۃ زوجھا، ایک خلیفہ کی بیٹی ہے، ایک خلیفہ کی پوتی ہے، اس کے تین بھائی خلیفہ ہیں، اور آج اس کا شوہر عمر بن عبد العزیز بھی خلیفہ بن رہا ہے۔ اتنی بڑی نسبتوں والی عورت آج تک دنیا میں نہیں آئی۔ اس کا دادا مروان خلیفہ تھا، اس کا باپ عبد الملک خلیفہ ہے، اس کا بھائی ہشام بن عبد الملک خلیفہ ہے، اور سلیمان بن عبد الملک خلیفہ ہے، اور آج اس کے شوہر عمر بن عبد العزیز بھی خلیفہ بن رہے ہیں۔ اتنے ناز و نعم میں پلی ہوئی، اب اندازہ لگائیے۔ اپنی بیوی کو بلایا، اپنی بیوی کو قریب بلایا اور کہا کہ میں اب اپنی زندگی کو بدلنے والا ہوں، ایک عام انسان کسی زندگی بسر کرنے والا ہوں، آگے مشقتیں ہیں، آگے پریشانیاں ہیں، تم ناز و نعم میں پلی ہوئی ہو، تم میرا ساتھ نہیں دے سکتی ہو، تمہاری زندگی میرے ساتھ نہیں گزر سکتی ہے، قربانیاں دینی ہے، اس لیے اگر تم چاہتی ہو آسانی کے ساتھ میں تمہیں رخصت کر دوں، کچھ سامان دے دوں، تم مجھ سے جدا ہو جاؤ، میں تمہیں طلاق لے دیتا ہوں، تم میرے ساتھ اب زندگی بسر نہیں کر سکو گی۔ اگر میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں تو فاطمہ کے اس نمونے کو، اس آئیڈیل کو، اس اسوے کو سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ آج ہماری زندگی میں ان کی زندگی میں کتنا فرق ہے۔ چار بڑی بڑی نسبتیں رکھنے والی عورت کتنی بڑی عورت ہوگی، کتنی
शान और शौकत में, कितनी आसाइशों में और कितने आराम में पली होगी, लेकिन आज वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गई। आज हमारी माओ बहनों का ये आलम है कि शोहर उनकी खिदमत कर करके बाहर से पैसे ला के उनकी सारी जरूरियात पूरी करते हैं, सारे तकाजे पूरे करते हैं, फिर उनके नाज नखरे नहीं जाते हैं। उनकी वजह से शोहर हमेशा परेशानी में रहता है, टेंशन में रहता है। फातिमा को देखिए अपने शोहर, जबकि शोहर कह रहे हैं कि तुम मेरे साथ अब नहीं रह सकती हो, इसलिए मैं आसानी के साथ तुम्हें रुखसत करना चाहता हूं। कहा कि नहीं मेरे सरताज, जो आप जिंदगी बसर करेंगे मैं वैसी जिंदगी बसर करने के लिए तैयार हूं। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे दादा ने, तुम्हारे भाइयों ने अवाम का बैतुल माल का खजाना सब लूट कर अपनी जायदाद बना ली थी। तुम्हारे पास जो कुछ जेवर है, जो कुछ सामान आया है वो सब बैतुल माल में जमा कर दो। सारा सामान, सारे जेवरात, सारे सोना चांदी बैतुल माल में जमा करने के लिए तैयार हो गई। कहा कि आप मशक्कत की जिंदगी बसर करेंगे, मैं भी उसके लिए तैयार। फिर क्या हुआ? कुछ आजमाइशें आती हैं, कुछ हालात आते हैं, उस पर इंसान साबित कदम रहता है, अल्लाह आगे आसानियों के दरवाजे खोल देता है। इन्ना मअल उसरि युस्रा, इन्ना मअल उसरि युस्रा। हालात आए उमर बिन अब्दुल अजीज पर, उनकी बीवी पर, उनकी बेटियों पर, उनकी औलाद पर, लेकिन वो साबित कदम रहे। हालात ऐसे आए कि ईद का दिन है, हजरत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि बेटियों के पास खाने के लिए नहीं है, उन्होंने प्याज से रोटियां खाई है। उमर बिन अब्दुल अजीज अपनी बच्चियों से मिलने के लिए आए ईद के दिन, तो बच्चियां मुंह पर कपड़े रखे हुए हैं। बाप ने पूछा क्या हाल है? कहा कि ऐसा क्यों कर रखा है, मुंह पर कपड़ा क्यों लपेट कर रखा है? कहा वो इसलिए ढांप रखा है कि हमने प्याज खाई है, कहीं प्याज की बदबू से आपको तकलीफ न पहुंच सके। ईद के दिन ऐसे हालात आए, लेकिन एक हराम का पैसा, हुकूमत का पैसा, खिलाफत का पैसा या खिलाफा बैतुल माल का एक रुपया आवाम का अपनी औलाद को देने के लिए तैयार नहीं। जिस वक्त इस दुनिया से जा रहे हैं उस वक्त उनके किसी साले ने, बच्चे बच्चियों के मामा ने ये कहा कि सारे लोगों ने अपनी औलाद के लिए, आने वाली नस्लों के लिए बहुत कुछ छोड़ा है, तुम अपनी औलाद के लिए कुछ भी नहीं छोड़ के गए, जबकि तुम्हें अल्लाह ताला ने खिलाफत अता की, हुकूमत अता की और ऐसे तरीके पर अता की तुम सोच भी नहीं सकते थे। आज हम में से अगर किसी को कोई छोटा सा ओहदा मिल जाए, एक साल में बंगला खड़ा हो जाता है, औलाद के सारे मकानात खड़े हो जाते हैं, वो सब कुछ उसके लिए जतन करने की कोशिश करता है। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने कहा जो आप इज्जत से लिखने के काबिल है और दिल की तख्ती पर लिखने के काबिल है, अपने बच्चों को बुलाकर कहा, उनके मामों के सामने कहा कि मैंने अपनी औलाद को दीन पर उनकी तरबियत की है, दीन पर छोड़ा है, उन्हें नेक बनाया है, उन्हें साले बनाया है, उन्हें अल्लाह का फरमाबरदार बनाया है। और अल्लाह कहता है इन्ना वली अल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल किताब व हुवा यतवल्लस सालिहीन, मेरा काम बनाने वाला, मेरे काम संभालने वाला वो अल्लाह है जिसने ये किताब उतारी है, और नेक लोगों की सरपरस्ती हमेशा वही करता है, उनके काम वही बनाता है, वो उनका सरपरस्त है। अल्लाह जिनका सरपरस्त हो गया तो इंशाअल्लाह मेरी औलाद को कोई परेशानी आगे नहीं आएगी, उनकी जिंदगी भी संवरेगी, उनकी उक़बा और आखिरत भी संवरेगी। ये कहकर इस दुनिया से चले गए इतने बड़े खलीफा हैं, इनकलाब ले आए, तब्दीली ले आए, इस्लाम की डगर पर पूरी खिलाफत को चला दिया, और जब इस दुनिया से जा रहे हैं एक एक बेटे के हक में उनके हिस्से में सिर्फ 11 दिरहम चांदी के सिक्के थे, वो छोड़ के जा रहे हैं। सिर्फ 11 दिरहम वक्त के खलीफा विरासत में छोड़ के जा रहे हैं, इस दुनिया से चले गए। अल्लाह का वादा बिल्कुल सच है, वो है यतवल्लस सालिहीन, अल्लाह नेक लोगों को सरपरस्त का काम बनाता है। इस दुनिया से जाने के बाद अल्लाह ताला ने औलाद के, उनकी नेक औलाद के हालात पलटे हैं, और चश्मे फलक ने ये मंजर देखा, आसमान की आंखों ने ये मंजर देखा कि उमर बिन अब्दुल अजीज की औलाद को अल्लाह ताला ने इतना नवाजा, इतना नवाजा कि जब अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए इस्लामी हुकूमत की तरफ से ऐलान किया जाता था कि सामान की जरूरत है, जंगी घोड़ों की जरूरत है और दूसरी रसद की जरूरत है, तो 50
50 گھوڑے ایک ایک بیٹے دینے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے. اتنا اللہ نے نوازا. اور جن بادشاہوں نے, جن خلیفوں نے, وہ چاہے سلیمان بن عبد الملک ہو, چاہے ہشام بن عبد الملک ہو, چاہے ولید بن عبد الملک ہو, ان کی اولاد کے لیے چاندی کے سکے نہیں, دینار سونے کی اشرفیاں اللہ کو کروڑوں کی شکل میں چھوڑ کے گئے تھے. اس آسمان کی آنکھوں نے اسی دھرتی پر یہ دیکھا ہے کہ ان کی اولاد ایک ایک پیسے کے لیے ترس گئی تھی. اور جامع مسجد اموی میں دمشق میں آج بھی وہ جامع مسجد موجود ہے, اس کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے جمعہ کے دنوں نمازوں کے بعد کٹورا لے کے جھولی پھیلا کر کہا کرتے تھے عباد اللہ فی سبیل اللہ. اتنے محتاج ہو گئے تھے, اتنے فقیر و مفلس ہو گئے تھے, سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے جس طرح فقیر صدا لگاتے ہیں, اللہ کے بندو اللہ کے لیے دیتے جاؤ, اللہ کے بندو اللہ کے لیے دیتے جاؤ. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو میرے حوالے اپنے آپ کو کر دیتا ہے اور اپنی اولاد کو میرے حکموں پر قربان کرتا ہے, میرے حکموں پر تیار کرتا ہے اور میری ہدایات کے مطابق ان کی تربیت کرتا ہے. یتولی الصالحین, وہ نیک لوگوں کا سرپرست ہے. ابراہیم کو بھی ضائع نہیں کیا, نہ ابراہیم کی اولاد کو جنگل و بیابان میں ضائع کیا بلکہ آباد کیا. نہ عمر بن عبدالعزیز کو ضائع کیا, نہ ان کی آنے والی نسلوں کو ضائع کیا. اللہ نے دین بھی دیا, اللہ نے دنیا بھی دی, اللہ نے اس دنیا کو بھی سنوارا, اللہ نے خدا کو بھی سنوارا. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں, یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ ہم دنیا بنائیں گے, ہم سونے چاندی پہ ڈھیر کریں گے, ہم اپنی اولاد کے لیے بنگلے کھڑے کریں گے تو ان کی زندگی سکھی گزرے گی, آرام و راحت سے گزرے گی. نہیں, سکون کا, راحت کا, آرام کا تعلق پیسوں سے نہیں ہے, اسباب سے نہیں ہے. یہ سکون اور راحت تو اللہ ایمان اور نیکی کی بنیاد پر دیتا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. جو نیک عمل کرے گا, عمل صالح کرے گا, اس حال میں شرط پر کہ وہ ایمان والا بھی ہے, تو ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. پاکیزہ زندگی کی مختلف تفسیر علماء کرام نے لکھی ہے اور اس میں سے ایک تفسیر یہ ہے اللہ اسے سکون والی زندگی ضرور عطا کرے گا. اس لیے آپ طے کر لیجئے کہ اپنی اولاد کو دین کی بنیاد پر ان کی اٹھان کریں گے, دین کی بنیاد پر ان کو پروان چڑھائیں گے اور ان کے ہر معاملے میں دین کو, شریعت کو, اللہ کے فرمان کو, اللہ کے رسول کے فرمان کو مقدم رکھیں گے. انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی بنے گی, آپ کی آخرت بھی سنورے گی. خاص طور پر نوجوان عمر بن عبدالعزیز کے آئیڈیل کو اور نمونے کو سامنے رکھیں اور دین کے لیے قربانی دینے والے بنے. مولانا نے کہا کہ نوجوان جب اٹھتے ہیں تو انقلاب لے آتے ہیں, تبدیلی لے آتے ہیں. اصحاب کہف چند تھے, انگلیوں پر گنے جانے والے تھے, لیکن انہوں نے قربانیاں پیش کی. اللہ تبارک و تعالی نے بعد میں ان کی قربانیوں کے اوپر انقلاب کی عمارت کھڑی کی. نوجوان مکتب کو سنبھالیں, مدرسے کو سنبھالیں. آج اتنے نوجوان بیٹھے ہیں, دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے آج جلسہ ہو گیا, بچوں نے پروگرام پیش کر لیا اور علماء آئے, انہوں نے تقریری پیش کر دی, آپ یہاں آگے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پورے سال میں آپ اس نیت سے اور اس ارادے سے مکتب میں کتنی مرتبہ گئے ہیں کہ ہم اپنے مکتب کی تعلیم دیکھیں, اپنے ادارے مدرسے کو دیکھیں اور وہاں کیا چل رہا ہے, کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے, کیا سرگرمیاں ہو رہی ہے, بچے کیا سیکھ رہے ہیں, بچوں کے تقاضے کیا ہیں, استاد کے کیا تقاضے ہیں, مکتب میں کس چیز کی ضرورت ہے. کیا سال میں آپ کبھی گئے؟ آپ بتائیے نوجوان, اگر نہیں گئے ہیں تو یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ آپ کو زیادہ دلچسپی نہیں ہے دین سے اور مکتب سے اور ادارے سے. اس لیے یہ بھی طے کیجئے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم مکتب میں ہفتے میں 1 یا 2 مرتبہ جاتے رہیں گے. بچوں کی کیا ضرورتیں ہیں, مکتب کی کیا ضرورتیں ہیں, اساتذہ کی کیا ضرورتیں ہیں اور وہاں کن چیزوں کی ضرورت ہے, ان کا خیال رکھیں گے, ان کا لحاظ رکھیں گے. وہاں جانے سے آنے سے انشاءاللہ آپ کے اندر بھی ایمان پروان چڑھے گا, نیکی کے جذبات آئیں گے. علماء سے, اہل علم سے, ایمان سے, ایمان والی جگہوں سے, علم سے, علم والی جگہوں سے, عبادت سے, عبادت والی جگہوں سے ربط رکھیں گے, تعلق رکھیں گے. اللہ آپ کے ایمان کو بھی مضبوط کرے گا اور آپ کے بچوں کے ایمان کو بھی مضبوط کرے گا. آج آپ کے بچوں کے عقیدے اور ایمان کو ختم کرنے کے لیے شرک کی, کفر کی آندھیاں اور طوفان چل رہے ہیں. اگر آپ نے اپنے بچوں کو مکتب میں روزانہ پابندی سے بھیجا اور ان کی تعلیم و تربیت کی نگرانی بھی کرتے رہے, دیکھتے بھی رہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں, کیا سیکھ رہے ہیں,
دلوں میں، ان کے دلوں کی گہرائیوں میں عقیدے کا جو بیج بویا جا رہا ہے، انشاءاللہ ایسا مضبوط تناور درخت بنے گا کہ کفر و شرک کی کوئی آندھی اس کو اکھاڑ نہیں سکے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے آنے والی نسل کے بارے میں فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کا تذکرہ کیا تھا، اسی سلسلے میں ایک چھوٹی سی بات میں اور کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت یعقوب کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، حضرت یعقوب خود نبی ہیں، ان کے بیٹے نبی ہیں، ان کے والد نبی ہیں، اور اوپر ابراہیم نبی ہیں۔ چار نسلیں نبوت والی ہیں، چار نسلیں نبوت والی ہیں، لیکن آخری وقت میں دنیا کی فکر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کے عقیدے توحید کی فکر کر رہے ہیں۔ اے میری نسلوں آنے والی، مجھے یہ بتاؤ کہ تم اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے دین پر باقی رہو گے یا یہ کہ دوسرے طریقے پر چلے جاؤ گے؟ بلکہ حضرت یعقوب کے بارے میں ایک عجیب بات علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب انہیں پتا چلا کہ وہ مصر کے تخت پر ہیں اور وہاں سے حضرت یوسف نے کرتا بھیجا ہے، وہ کرتا لایا گیا، آنکھوں پہ پھیرا گیا، حضرت یعقوب کی بینائی لوٹ آئی، آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی۔ قافلے والوں سے پوچھا، قافلے والوں نے بتایا یوسف مصر کے تخت کے والی بن چکے ہیں، مصر کے بادشاہ بن چکے ہیں، وہاں کے ذمہ دار بن چکے ہیں۔ بہت سارے حالات سنائے، ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں، بہت خوشحال ہیں، لوگ بھی ان سے بڑے خوش ہیں، سب باتیں سنائی۔ کسی بات پر خوشی کا اظہار حضرت یعقوب نے نہیں کیا، حالانکہ بعض علماء نے لکھا 40 سال جدائیگی کے ہو گئے، یوسف کو جدا ہوئے 40 سال ہو گئے۔ 40 سال کے بعد اس بیٹے کے صحیح سلامت ہونے کی خبر ملی ہے، جس بیٹے کی جدائیگی میں فراق میں اپنی آنکھوں کی بینائی بھی ختم کر چکے ہیں، ایسے بیٹے کی صحیح سلامت ہونے کی خبر آئی ہے، خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ یہ پوچھا کہ یوسف کس دین پر ہیں، کس طریقے پر ہیں، یوسف کس دین پر ہیں، کس طریقے پر ہیں؟ لوگوں نے تب یہ بتایا کہ ہوا علی دینی کا و دین آبائی کا ابراہیم و اسحاق، وہ علی دین آبائی کا ابراہیم، یوسف آپ کے دین پر ہیں، آپ کے آبا و اجداد ابراہیم وغیرہ کے دین پر ہیں، یعنی صحیح عقیدے پر ہیں، ایمان اور اسلام پر ہیں، توحید پر ہیں۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ بھی عجیب جملہ ہے، کہا الآن تمت النعمہ، الآن تمت النعمہ، اللہ کا احسان بہت بڑا ہوا، 40 سال کے بعد بیٹا واپس مل گیا ہے اور مصر کا بادشاہ بن کے ملا ہے، گورنر بن کے ملا ہے، لیکن یہ نعمت اتنی نعمت نہیں ہے۔ یوسف کے بارے میں یہ خبر مجھے ملی ہے کہ وہ توحید پر قائم ہے، اسلام اور ایمان پر قائم ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت مکمل ہو گئی۔ اللہ پاک یہ احساس ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے استاذ کی، امام کی اور ان کے ساتھ کام کرنے والوں، مکتب میں پڑھانے والوں، مکتب سے تعلق رکھنے والوں، مکتب سے محبت رکھنے والوں اور مکتب کا ہر طرح سے کسی بھی طریقے سے تعاون کرنے والوں سب کو قبول فرمائے، ان کے دین کو بھی سنوارے، ان کے دنیا کو بھی سنوارے، ان کو راحت اور آرام نصیب کرے، اس دنیا کی بھی خوشیاں نصیب کرے اور آخرت کی بھی کامیابیاں اور کامیابیاں نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔